بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شہر الدعا، یہ ماہ مقدس جہاں دیگر عبادات کا مجموعہ ہے وہاں یہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ نے سورہ بقرہ کی 186 نمبر سنی ہے، یہ روزوں کا رمضان المبارک کا مضمون شروع ہوتا ہے 183 سے 183 سے اور 188 تک جاتا ہے۔ تو روزوں کے مضمون میں، اس کے احکامات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھے اے نبی آپ سے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، جب یہ مجھے پکارتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ یہ میری اطاعت کریں، میری بات مانیں، میری فرما برداری کریں، مجھ پر ایمان لائیں تو میں انہیں سیدھا رستہ بھی دکھلاؤں گا۔ تو یہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا چونکہ دعا یدعو سے مصدر ہے جس کا عمومی معنی ہے پکارنا، اور علماء اس کے دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں، عبادت، رغبت اللہ، استغاثہ، فریاد، طلب، دعا، سوال، تسمیہ، قول، یہ دیگر معنی میں بھی استعمال ہوا لفظ دعا۔ اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، عین عبادت ہے، خاص عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اور یہاں توحید بھی سمجھائی جا رہی ہے، عقیدہ بھی درست کیا جا رہا ہے، کیونکہ توحید اصل ہے۔ عبادات کی قبولیت میں توحید کا اہم کردار ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب عبادات اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، تو یہاں آپ کا عقیدہ اس کو بھی درست کیا جا رہا ہے کہ دعا صرف اللہ سے کرنی ہے اور وہی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں بھی کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ اللہ خود کہتا ہے قال ربكم ادعوني، رب خود کہہ رہا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اور جو میری عبادت سے اعراض کرتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے داخل کروں گا قریب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں پکارتا، اپنی حاجات کے پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے غمناک ہوتے ہیں، اس پر غصے ہوتے ہیں۔
اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں اور اسی حدیث کی شرح میں ایک شعر کہا ہے، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دیا جائے تو۔ کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر مہربان ہے کہ اگر آپ اس سے نہ مانگے، کیونکہ عبادت ہے، اگر اس کی عبادت نہ کریں، اس سے سوال نہ کریں تو وہ ذات ناراض ہوتی ہے۔ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور بنو آدم کی اولاد کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتی ہے۔ پھر اس سے کیوں مانگیں کہ وہ ناراض ہوتی ہے؟ اللہ سے مانگیں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعا کے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ کی شہر مبارک ہے، شہر الکریم ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات تو رکھ سکتے ہیں اخلاص سے، اور اگر وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائیں، عقیدہ صحیح کر لیں، کھانا پینا صحیح کر لیں، تو کچھ نہیں کرنا آپ نے، بیٹھ کر مانگنی اپنی حاجات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے کہ دعا کی اصطلاحی تعریف ہی یہ ہے، الدعاء والسؤال، اس طرح طلب کرنا کہ سائل کو نفع ہو اور اس سے ضرر دور ہو۔ آپ اپنے نفع کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ سائل ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، نفع ہو، نفع کی بات مانگ رہے ہیں، ضرر کو، نقصان دہ چیز کو دور کرنے کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے مانگیں، آپ اللہ سے مانگیں، اپنی حاجات مانگیں۔ وہ رب کتنا کریم ہے، کہہ رہا مانگ بندے تو اپنے لیے رہا ہے، تیری اپنی جائز ضروریات ہیں، لیکن میں نے تیرے اس مانگنے کو تیرا جواب بھی دیتا ہوں، تیری وہ بات پوری بھی کرتا ہوں، اور تجھے اجر بھی دیتا ہوں، ثواب بھی دیتا ہوں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے یہ بھی کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ آتاہ اللہ بہا بإحدى ثلاث۔ جب کوئی آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اگر اس میں گناہ کی بات نہ ہو، کوئی غلط بات نہ مانگ رہا ہے جو منع ہے، ممنوع ہے، یا صلہ رحمی کو کاٹنے کی کوئی سوال ہو، تو اس کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا تو ان یجعل له دعوته، ان یعجل له دعوته، یا تو اس کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا تو اس کی دعوت فوراً قبول ہو جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اس کی دعوت کو اللہ تعالی ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے اگر وہ قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اور وہ بڑھتی بڑھتی اس قدر وہ نیکیاں بن جاتی ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور یا پھر اس پر نازل ہونے والی کوئی مصیبت اس کو ٹال دیتا ہے۔ تین کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بیماری، پریشانی، وبا، مصیبت، تکلیف جو اس پر آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے جو اس نے اللہ سے کی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بندہ یہ خواہش کرے گا
کاش کہ جتنی میں نے دعائیں دنیا میں مانگی تھی میری کوئی بھی اللہ قبول نہ کرتا دنیا میں اور اس کو اسی طرح ذخیرہ کر دیتا، کیونکہ وہ پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں کے وہ دعائیں۔ تو یہ شہر مقدس اللہ نے دیکھیں کیسا نظام بنایا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص موسم بنایا ہے، اور اللہ کی یہ قدرت ہے، جس چیز کا موسم ہوتا ہے، جس پھل کا، جس غلے کا، جس اناج کا، جس بندے کا وہ سیزن ہے، موسم ہے، اللہ اس کے لیے حالات سازگار کرتا ہے۔ شہر الکریم میں اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار کیے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے صفدت شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، غلقل ابواب النیران جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور منادی کرنے والا یہ آوازہ لگاتا ہے اللہ کے حکم سے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، نیکیاں کرنے والے یہ نیکیوں کا تیرے لیے اے مومن نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے تیرے لیے، آگے بڑھ۔ میں نے شیطان کو جکڑ دیا ہے جو نیکیوں سے منع کرتا ہے، جو وسوسے ڈالتا ہے، جنت میں نے کھول دی ہے، جہنم میں نے بند کر دی ہے۔ وَلِلَّهِ اتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالی میں پورے رمضان میں ہر مسلمان کے لیے ایک خاص گھڑی رکھی ہے، جس میں رات میں بھی دن میں بھی جس میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے یہ مہینہ ان کے لیے اور اس میں یہ حالات مہیا کیے ہیں، یہ خاص اللہ کی مہربانی ہے کہ انسان بیٹھ کر دعا کرے، مانگے، اس کو اجر بھی ملے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو دعا تو ویسے بھی عام حالات میں بھی کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں تو یہ دعا اور زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کو جو جائز آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ مانگوں، اللہ سے یہ حاصل کروں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، بھلائی کی، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اس مہینے میں کی جائے۔ یہ ماہ مقدس ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ دعا جو عبادت ہے اللہ تعالی اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور یہ بھی ایک نسخہ کیمیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ وہ دعا اپنے بھائی کے لیے اسے بتائے بغیر، اس کی عدم موجودگی میں فی ظاہر الغیب اس کے لیے دعا کریں جو آپ اپنے لیے اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کے لیے جو کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو وہ یہ کہتا ہے یہ جو دعا تو نے دوسرے کے لیے کی ہے اللہ تیرے حق میں بھی قبول کر دے۔ تو یہ دعا قبول کرنے کا ایک نسخہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔